السلام علیکم دوستو، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح دوپہر شام عمران خان، فتنہ فساد، جھوٹا مکار، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے، پھر خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن اور سعید غنی، لگتا ہے انہوں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے، ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور کھیل شروع ہوا ہے، وہ یہ کہ اس انداز میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ اس سے کافی حد تک عیاں ہو گیا ہے کہ یہ لوگ انتخابات نہیں چاہتے۔ ان کے بہت سارے حامی عدالتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر ہاؤسوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گورنر جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ بڑے زبردست جان بوجھ کر اس مہم کے بڑے سہولت کار کا کام کر رہے ہیں۔ آج کے روز یعنی بدھ کے روز ان کی جو مشاورت الیکشن کمیشن کے ساتھ ہوئی، وہ بتایا جا رہا ہے کہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ اب اس کیا وجہ ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، لیکن ایک عجیب و غریب اور خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ پورا نظام اکٹھا ہو گیا ہے انتخابات کو ملتوی کرانے کی غرض سے، لیکن اس نظام کا ایک حصہ ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے حکم دے دیا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کرا دیے جائیں۔ اس حوالے سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے بھی اپنا فریضہ انجام دے دیا تھا، یعنی انہوں نے دونوں گورنروں سے پہلے تاریخ دینے کو کہا۔ جب تاریخ نہیں آئی، پھر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا، اس کے نتیجے میں پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اب انتخابات اپنی تاریخوں پہ 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے سے چیف الیکشن کمیشنر کا اپنا ایک استدلال تھا کہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، فنڈز نہیں مل رہے، وہ انتخابات نہیں کروا سکتے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، پوزیشن تبدیل ہو گئی۔ اب اس کا فیصلہ بھی ابھی سپریم کورٹ میں ہونا ہے؟ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں انتخابات ملتوی کرنے کی، اس میں تاخیر کرنے کی؟ سپریم کورٹ اس پہ کیا رد عمل ظاہر کرے گی؟ اس کے لیے ہم نے آج ایک بار پھر دعوت دی ہے سہیل خان صاحب کو، سپریم کورٹ کے بڑے کین آبزرور جیسے کہتے ہیں، مطلب گہرائی سے ان کی بڑی گہری نظر ہے سپریم کورٹ کے معاملات پہ۔ سہیل صاحب شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ بڑے آپ بھی غصے میں معلوم ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے صدر نے بھی اپنا کام کر دیا، سپریم کورٹ نے بھی کر دیا، تو اب کیا حکومت کے پاس یہ آپشن رہ گئی ہے کہ انتخابات نہیں کروانے ہیں؟ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور امتیاز صاحب یہ تو بالکل عیاں ہے، بالکل یہ کلیئر بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور اس کے جو بھی یہ فیصلے کرتے ہیں، جو بھی آرڈر پاس کرتا ہے، تو اس پر تمام اداروں کو وہ لازم ہے کہ وہ اس پر امپلیمنٹیشن کریں۔ اب آپ نے بات کی کہ حکومت جو ہے وہ اس میں کچھ روڑے اٹکا رہی ہے، اور جو آپ نے گورنر صاحب کا بھی کے پی کے گورنر صاحب کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ ابھی ان کی جو آج جو میٹنگ تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو وہ بھی انکنکلوسیو، نتیجہ خیز نہیں رہی۔ تو یہ امتیاز صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر نے اسٹرکٹلی یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ خاص طور پر گورنر خیبر پختونخوا جنہوں نے اسمبلی تحلیل کی تھی، اور وہ لہٰذا آئینی طور پر ان پر لازم ہے کہ وہ ڈیٹ دیں، اور جب انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تو یہ انہوں نے اسٹرکٹ وائلیشن کی ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیونکہ پنجاب کے گورنر وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ جب میں نے اسمبلی توڑی نہیں ہے تو پھر میں ڈیٹ کیسے دوں، اس کا تو وہ بنتا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلیئر کٹ یہ کہہ دیا تھا کہ خاص طور پر گورنر کے پی کے، لیکن آج جو نتیجہ خیز نہیں رہی، ان کی جو باتیں وہ پھر بعد میں آئے گی۔ لیکن امتیاز صاحب ایک بات کلیئر ہے کہ اب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تمام جو آرٹیکل 220 جو ہے کہ تمام جو ریاستی ادارے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ باقاعدہ سپورٹ دے گی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے۔ تو اب اگر حکومت یہ لے دے کر رہی ہے اور حکومت الیکشن نہیں کرا رہی، تو یہ سیدھا سادہ امتیاز صاحب بالکل کلیئر کٹ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا، توہین عدالت ہوگا۔ اور جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب اس طرح کا میدان گرم ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک اپنی دکان چمکانے کے لیے
وہ پھر اپنی مشہوری دکھانے کے لیے وہ عدالتوں پہ درخواستیں دائر کرتا ہے. کوئی بھی ABCD Z کوئی بھی آ سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنٹیم کی پٹیشن فائل کرنے کا. اچھا، دوسری جو آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتخابات کی تاریخ نہ دی جائے، انتخابات میں تاریخ ہو، تو اس کو باقاعدہ عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس میں توہین عدالت کا ایک مقدمہ بنتا ہے اور ایک مقدمہ بنتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت آئین کی براہ راست خلاف ورزی. بالکل بالکل. تو یہ اب یہ جتنی بھی یہ لے دے کریں، جتنی بھی کریں، چاہے وہ کہ فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہے. سیکیورٹی کے حالات امتیاز صاحب اتنے بھی زیادہ خراب نہیں ہے. اب KPK میں کیا سیکیورٹی کے حالات خراب ہے؟ ایک آدھ واقعہ ہوا تھا. اور یہ پھر یہ کہ جب آپ سیکیورٹی، اب یہ ہے کہ کوئی بیمار ہوگا، کسی کو بخار ہوگا تو پھر کیا وہ کام نہیں کرے گا؟ آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، تو کیا ہم کام نہیں کرتے؟ کام تو ہم 24 گھنٹے اپنا کام کرتے ہیں. اور یہ تو ایک آئینی فریضہ ہے، کوئی بھی اس سے جو ہے وہ روگردانی نہیں کر سکتا. اینڈ ون ہیز ٹو فالو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ون ہیز ٹو فالو دی آرڈر آف دی سپریم کورٹ. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب پیسے نہیں ہیں، ہمیں سیکیورٹی نہیں مل رہی ہے، لہٰذا انتخابات کا انعقاد بڑا مشکل ہے. اس تمام میرا خیال ہے آرگومنٹس عدالت میں پیش بھی ہوئے تھے، وہ تمام مسترد کر کے انہیں کہا کہ الیکشنز کروائیں. اب کیا حکومت کی طرف سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے واضح اشارے ہیں جس کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے؟ ان کا تو جو آپ جو بیانات دیکھ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان اس دن آپ نے کا دیکھا، وہ بھی وہی پرانی بات ہے. آپ کے پروگرام میں دہرانا جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا. جو فیصلے کے بارے میں کہا تھا کہ نہیں یہ 3-2 کا نہیں اور 3-6 کا اور 6-7 کا ہے، یہ تو ساری فضول باتیں ہیں. لیکن امتیاز صاحب یہ ایسی حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اور حکومت کو پتہ ہے کہ وہ ان کے جو ہے یہ ان کے گلے پڑ سکتی ہے. لیکن ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. اب PDM جو ہے 13 جماعتوں کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اب پتہ نہیں یہ کیوں جو ہے انتخابات، یا تو مین وجہ یہی ہے نا، جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ یہ جو عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بس عمران خان اور عمران خان. اور یہ امتیاز صاحب یہ عمران خان کے جو ہے نا اس میں نیگیٹو نہیں بلکہ اس کے پلس میں جا رہا ہے. اور انہی لوگوں نے PDM نے خاص طور پر موجودہ جو حکومت ہے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، انہوں نے الٹا عمران خان کو آسمان پہ کھڑا کر دیا ہے. اس کا گراف اتنا بڑھ گیا. اور آج کی جو اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کو میں بتاؤں، آج جو گیلپ سروے ہے پاکستان کا، انہوں نے آج ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے. اور اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ان کے جو ہے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں وہ پاکستان میں. اور وہ ان کی جو گیلپ سروے ہوا اس کو جو لوگوں جو پسند کیے ہیں، 61% جو ہے وہ عمران خان کے وہ حق میں ہیں. 34% جو ہے وہ نواز شریف کے ہیں. اس طرح 32% شہباز شریف اور 27% آصف علی زرداری صاحب. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سروے ہے، اس کے جو اعداد و شمار ہیں، کیا یہ واقعی 100% ایسے ہی ہیں؟ اس لیے کہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آصف علی زرداری کو 27% لوگ پاکستان کے پسند کرتے ہیں، نواز شریف کو اور شہباز شریف کو 32-33% لوگ پسند کرتے موجودہ صورتحال میں؟ جی بالکل. یہ دیکھیں نا، ایک تو عمران خان کو ان کے خلاف تقریباً کوئی 74 مقدمے ان کے خلاف مختلف عدالتوں میں ہیں. کہ یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ویڈیو لنک آ گیا ہے، اس پر آپ جو ہے کسی کا بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں. کل عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ویڈیو لنک، لیکن یہ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں گھسیٹ کے اس کو لاؤں گا عدالتوں میں. بھئی آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو گھسیٹ کے لاتے ہوئے عدالتوں میں؟ جب وہ پیش ہو رہا ہے وہ عدالتوں میں باقاعدہ، لیکن اس کو زخمی ہوا ہے، اور وہ اگر وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ کر سکتا ہے. امتیاز صاحب ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، مجھے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کل یا پرسوں کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے کہ بھئی میں تو بھاگ نہیں رہا ہوں، میں تو نواز شریف کی طرح بگوڑا نہیں ہوں، میں تو بھاگا نہیں ہوں، میں تو ملک سے باہر نہیں ہوں، میں تو ان 13 جماعتوں کا بھی سامنا کر رہا ہوں، عدالتوں میں تمام کیسوں کا بھی سامنا کر رہا ہوں، میں جو انویسٹیگیشن جو انٹروگیشن ہو رہی ہے میں اس کا بھی حصہ بن رہا ہوں. اب چونکہ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں بیمار ہوں اور سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو آپ کی بات ہے، ان لوگوں نے یہ جتنا بھی عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، ان کا عمران خان کو انہوں نے بالکل گراف جو ہے نا اونچا کر دیا، ان کو آسمان پہ بٹھا. ان کو اتنی پذیرائی یا مشہوری ملتی ہوتی، لیکن ان لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پاپولر کیا ہے. میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ
بار بار چاہے مریم صفدر ہیں، چاہے رانا ثناء اللہ ہیں، چاہے خواجہ آصف ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لاڈلا ہے عدلیہ کا، عدالتی نظام کا۔ تو آپ بھی تو یہ روزانہ چونکہ سپریم کورٹ آتے جاتے ہیں، وہاں پہ اس قسم کے جو بیانات ہیں اس کی طرف، اس کے اوپر جج حضرات کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک لاڈلا وہ تھا جو جعلی میڈیکل رپورٹ بنا کے چلا گیا پاکستان سے کہ پلیٹلیٹس بڑے کم ہیں۔ پھر ایک وہ لاڈلا تھا جو 50 روپے کا سٹیمپ پیپر جس نے دیا ضمانت ضامن کے طور پہ، وہ آج اس ملک کا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے۔ کیا وہ لاڈلی نہیں ہے مریم صفدر کہ جو باقاعدہ ایک کیس میں ملوث ہے، لیکن اس نے کچھ دن پہلے ایک بھرے جلسے میں سپریم کورٹ کے 2 ججوں کی تصاویر چلا کے ان کے کردار پہ بہت بڑے سوالات اٹھائے؟ تو کیا عمران خان لاڈلا ہے یا یہ لاڈلے ہیں جو کہ سٹنگ ججوں کے خلاف اس طرح کی مہم چلا رہے ہیں، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ امتیاز صاحب، اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں کہ کون لاڈلا ہے اور کون لاڈلا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ الیکشن کا کیس ہو رہا تھا، 5 رکنی بینچ جب سن رہا تھا الیکشن کے حوالے سے سو مٹو، تو اس پر جو لاہور سے جو پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں محمد اظہر صدیق، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے چیف جسٹس کو کہا کہ جناب یہ آپ کے خلاف، یہ آپ کو ریڈیکیول کر رہے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس پر یہ معاملہ ہم نمٹا لیں، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، اس معاملے کو بھی دیکھیں گے۔ تو موسٹ پراپیبلی امکان ہے کہ اب سپریم کورٹ اس بات کا ضرور جائزہ لے گی، اور جہاں تک میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب ان کی طرف جو ہے اگر یہ معاملات مزید بگڑ گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب تو ابھی تک جب سے وہ چیف جسٹس بنے وہ بار بار کہہ رہے کہ میں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، لیکن اگر پانی سر سے اتر گیا تو ہو سکتا ہے، اور ان دا نیئر فیوچر کل یا پرسوں ہو سکتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ عدالت نوٹس لے۔ عدالت کیا کہے گی آپ کے خیال میں؟ اس کا کیا نقطہ نظر ہوگا؟ یہ اس وقت 2 متضاد قسم کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ایک طرف پبلک کے جلسوں میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف عمران خان پہ اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے، ہیٹ سپیچ کے الزام میں اس کی تقاریر بند کر دی گئی ہیں، ARY کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو کیا عدالت اس طرف بھی جائے گی کہ اس طرح بلینکٹ امیونٹی ایک طرف مریم صفدر کو حاصل ہے، جبکہ بلینکٹ بلیک آؤٹ جو ہے وہ عمران خان کا کر دیا گیا ہے؟ یہ تو بطور ہم، چونکہ ہم صحافی ہیں، ہم تو اس کا ہمیں اس کا خلاف ہونا چاہیے، ہم اس کا فیور نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ جو بھی ہے، کوئی چینل، کوئی اخبار، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ویب سائٹ، اگر وہ باتیں کرتا ہے، اگر وہ لکھتا ہے، سچ لکھتا ہے، اور اگر کسی کو تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی جا رہی، تو یہ تو بالکل فریڈم آف ایکسپریشن کی یہ بالکل کھلا کھلم خلاف ورزی ہے۔ اور یہاں پہ امتیاز صاحب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی اس طرح میڈیا پر قدغن لگ جاتی ہے تو ہمارے یہ جو ہمارے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو ہماری ایسوسیشن ہے، وہ ایک دم باہر سڑکوں پر آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے۔ وہ تنظیمی ادارے کہاں غائب ہیں؟ ایک ARY جو نیوز چینل ہے، ایک انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہے، نیوز چینل ہے، اس پر وہ پروگرام ہوتے ہیں، اس پہ خبریں آتی ہیں، اس پہ تجزیے ہوتے ہیں، اس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف اس پر یہ پابندی لگی ہے تو یہ ضرور اس کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ میرا نہیں خیال، پتہ نہیں کہ انہوں نے ابھی کیوں رجوع نہیں کیا، شاید ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی رجوع کرے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ جو ہے کھلا کھلم آئین میں آپ کا لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے کون سا آرٹیکل 9 ہے یا کون سا ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ تو سرہم جو ہے زیادتی ہے پیمرا کی جانب سے، اور یہ تو کرنا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ چلے، بہت بہت شکریہ سہیل۔ دوستو، آپ نے سہیل خان صاحب کی باتیں سنی، کچھ انہوں نے کوشش کی ہے کہ سپریم کورٹ کا موڈ اجاگر کرنے کی۔ سپریم کورٹ کے کچھ ججز بشمول چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل معلوم نہیں ہو رہے ہیں موجودہ صورتحال سے، اور سہیل صاحب کا یہ اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے چند دنوں میں توہین عدالت کے کچھ نوٹسز جاری ہو جائیں، بھلے وہ کسی وزیر کے خلاف ہوں یا مریم صفدر کے خلاف ہوں، جو سپریم کورٹ کے سٹنگ ججوں کے خلاف بظاہر ایک مہم چلا رہی ہیں، ججوں کو متنازع بنانے کی
کوشش کی جا رہی ہے ان کی کردار کشی کے ذریعے، اور بار بار یہ لاڈلا لاڈلا کی گردان سنائی جا رہی ہے ہمیں. حالانکہ لاڈلے اس ملک میں بہت سارے ہیں، وہ لاڈلے بھی جو جعلی میڈیکل رپورٹوں کی بنیاد پہ ملک سے چلے جاتے ہیں، جعلی رپورٹوں کی بنیاد پہ جیل سے باہر آ کے ضمانت پہ گھوم پھر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں. اگر یہی پیمانہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس ملک کی جیلیں اس وقت جو گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی ہیں، ہر جیل میں 2 گنا سے زیادہ قیدی بھرے ہوئے ہیں. تو اگر یہی سہولت عام لوگوں کو بھی حاصل ہوتی کہ آپ باقاعدہ ایک مجرم گردانے جا چکے ہیں، اس کے باوجود آپ ضمانت لے کے بیرون ملک علاج کے لیے چلے جائیں، جلسوں سے خطاب کرتے پھریں، ہیٹ سپیچ بھی کریں، اس قسم کی ہیٹ سپیچ جس کا الزام عمران خان پہ لگایا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں اس کی تقاریر کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ٹی وی چینل بند کر دیے گئے ہیں. تو دیکھیے بڑے دھماکہ خیز دن ہیں، فل آف لائف ان دنوں، بلکہ لہجہ بلہجہ تبدیل ہوتی صورتحال ہے. آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. شکریہ.